الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کا تصور نگاہوں میں جما کر عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ آئیے، آج جمعرات بھی ہے اور ہفتہ واری درود شریف کا دور تو ہر جمعرات کو ہوتا ہی ہے، اس کے بعد مخصوص درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، وہ ہم پڑھ کر اس کی برکتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ پڑھیے، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہم اور آپ شہدائے کربلا بالخصوص سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں
ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ تسلیم. جیسا کہ میں نے کل کے بیان میں یہ عرض کیا تھا کہ ہماری تقریروں کا موضوع جو ان 10 دنوں میں رہے گا وہ خلافت رہے گا. اور خلافت ڈیفینیشن گزشتہ کل بھی میں نے بیان کی تھی. ایک مرتبہ اور آپ اس کو سماعت کر لیں تاکہ آپ کو خلافت کی تعریف اچھی طرح سے یاد ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ کا نام خلافت ہے کہ جو اس منصب پر فائز ہوگا وہ مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی امور کو شریعت مطہرہ کے مطابق انجام دے گا. اور ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے کہ وہ اس امام اور اس خلیفہ کی پیروی کرے. اور اس کے لیے مسلمان عاقل بالغ اور قرشی ہونا شرط ہے. ہاشمی یا علوی یا معصوم ہونا شرط نہیں ہے. اتنی باتیں آپ روزانہ اگر ذہن میں رکھیں گے تو شیعت جو وار کر رہی ہے اور خلفائے ثلاثہ بالخصوص حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے منکر ہو کر وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اگر اس طرح کی بات پیش کرے گی تو آپ ان کے ان خود ساختہ ڈھکوسلوں کی کاٹ کر سکیں گے. تو اس کا معنی میں نے کل بھی بتا دیا تھا کہ قرشی ہونا شرط ہے، ہاشمی ہونا شرط نہیں ہے، جس کی بنیاد جس کی شرط یہ شیعہ لگاتے ہیں. یہ میں نے کل تفصیلاً اس پر گفتگو کی، لہذا وقت میں اب اس میں نہیں لگاؤں گا جو کہ آگے مجھے بہت سی باتیں بیان کرنی ہے. الغرض خلیفہ کا کام اصل کے بعد ہوتا ہے اور اصل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مسلمانوں کے تمام دینی اور دنیاوی امور کو اللہ کے حکم سے بجا لانے والے تھے. اس ظاہری دنیا سے جب آپ نے پردہ فرما لیا تو پھر اب ضرورت تھی آپ کی نیابت کی اور ایسی ذات کی جو اس اہم کام کو انجام دے سکے. اور اس کام کو انجام دینے والا کون ہوگا؟ چونکہ اسلام کوئی خود ساختہ مذہب نہیں ہے بلکہ یہ وہ مذہب ہے کہ جسے اللہ نے بنایا ہے. اس مذہب کو بنانے والا اللہ ہے اور یہی ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ مذہب ہے. فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب باطل ہیں. اللہ کے بارگاہ میں اگر وہ کوئی دین مقبول ہے تو وہ صرف اسلام ہے. تو اس کا ہر معاملہ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. تو اگر خلیفہ بھی بنے گا تو یہ اللہ ہی کی طرف سے بنے گا. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا ڈائریکٹ حکم اس وقت تک آ سکتا تھا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ موجود تھے، کیونکہ قرآن کا سلسلہ جاری تھا. لیکن جب وحی کا سلسلہ بند ہوا تو اب اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ کسی فرشتے کے ذریعے اپنے نبی کو بتائے کہ اب یہ خلیفہ ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ اب مسلمانوں میں جو اہل تقوی ہوں گے، اہل حل و عقد ہوں گے،
جو متقی پرہیزگار ہوں گے انہی کے اجماع سے خلیفہ کو نامزد کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ گزشتہ کل کے بیان میں آپ نے سماعت کیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری ہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے معاملے کو ظاہر کر دیا تھا۔ گزشتہ کل کی تقریر میں آپ نے یہ سماعت کیا۔ بہرحال جب رسول اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو جانا، وہ صحابہ جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ کی زیارت تھی کہ جب دیکھتے نہیں تھے تو بیتاب ہو جاتے تھے، چند وقتوں کے لیے چند لمحوں کے لیے اپنے گھر میں جاتے تو بیتاب ہو جاتے اور اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لیتے۔ جن صحابہ کی یہ کیفیت ہو، بھلا ان صحابہ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدمے کو کیسے برداشت کیا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے کوچ فرما گئے اور عالم قدس کی طرف آپ کی روح قدس پرواز کر گئی، مورخین لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا حال ایسا ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، غم کے عالم میں اتنے پریشان تھے کہ نہیں بیٹھتے تھے۔ حضرت مولائی کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی غم میں نڈھال تھے، اور حضرت فاروق اعظم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، عمر آج اس کو اس تلوار سے اڑا دے گا۔ تمام صحابہ کے حالات بہت دیوانگی اور وارفتگی اور غمی کے عالم میں تھے۔ صحابہ کرام اس صدمے کو سہ نہیں سکتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس دن خدا کا بڑا فضل تھا، جبکہ سب سے زیادہ محبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کرنے والے تھے تو وہ حضرت صدیق اکبر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ پر اللہ کا یہ خاص فضل تھا کہ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کی خبر سنی، اس وقت آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، روتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور بالکل ہوش و حواس کے ساتھ اپنی بیٹی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجر مقدسہ میں گئے، کیونکہ آقا علیہ السلام وہیں تشریف فرما تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر چادر تھی، چادر کو ہٹایا، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر باہر تشریف لائے۔ دیکھا تو صحابہ کرام بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی دیوانگی کے عالم میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو، جو کہ مسجد نبوی شریف میں تلوار لیے کھڑے تھے اور اسی عالم میں تھے، آپ نے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا۔ آپ نے ان کی طرف توجہ دیے بغیر فوراً آپ منبر اقدس پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے، اور جو خدا کی عبادت کرتے تھے تو خدا آج بھی زندہ ہے، خدا آج بھی زندہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں،
یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ان سے پہلے بہت سے رسول دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا وہ انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پیر کے پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ فرمایا اللہ نے فَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو اپنے پیر کے پیچھے پلٹے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کو وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق نے تلاوت کی تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ہم نے کبھی سنی ہی نہ تھی، آج ہی اس آیت کا نزول ہوا ہے۔ لیکن جب یہ آیت ہم نے سنی تو ہر ایک پھر اسی آیت کو تلاوت کرنے لگ گیا، ہر ایک اسی آیت کو پڑھنے لگ گیا، اور پھر دھیرے دھیرے صحابہ کرام کے ہوش و حواس بحال ہوئے، اور سارا معاملہ جو ہے جو ایک دیوانگی کا تھا، وارفتگی کا تھا، غمی کا تھا، وہ کچھ کم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے اس بات کو محسوس کیا کہ اللہ کے محبوب کو اس دنیا سے جانا ہی تھا، اس لیے کہ اس دنیا سے جانا بھی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت تھا۔ انشاءاللہ اس کو ہو سکے گا تو ربیع النور شریف کی بیان میں ہم عرض کریں گے کہ رسول اللہ کا دنیا میں رہنا بھی نعمت ہے اور دنیا سے جانا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ان دونوں چیزوں میں اللہ نے حکمتیں رکھی تھی۔ الغرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس معاملے کو لے کر صحابہ کرام اتنے غمگین ہوئے تھے کہ دوشنبہ کا دن یعنی پیر کا دن ایسے ہی نکل گیا، شام ہو گئی، اس لیے تجہیز و تکفین کا عمل اس دن قرار نہیں پایا، بلکہ منگل کے دن یعنی دوسرے دن سہ شنبہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور آپ کی تدفین ہوئی۔ اب رہی بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو غیب سے ایک آواز آئی کہ میرے محبوب کو ایسے ہی دفنا دیا جائے، یہ پاک ہیں، انہیں غسل دینے کی حاجت نہیں ہے۔ غرض کی صحابہ کرام اس بارے میں مختلف ہو گئے، بعض کہنے لگے نہیں غسل دیا جائے گا، بعض کہنے لگے غسل نہیں دیا جائے گا۔ تو بعض نے کہا کہ یہ غیبی آواز ہمیں آئی ہے لہذا ہو سکتا ہے یہ تائید الہی ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک غیبی آواز جس کی کوئی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، اس غیبی آواز پر عمل کر کے شریعت کے حکم کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے روا نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ مسلمان اس کو غسل دیں، اس لیے شریعت کے اس حکم کو، اس قانون کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ صحابہ کرام اسی پشو پیش میں تھے کہ ایک دوسری آواز آئی اور کہا کہ اللہ کے محبوب کو غسل دیا جائے گا۔ پہلی جو آواز تھی وہ ابلیس کی تھی اور میں خضر ہوں، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ غرض کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا معاملہ قرار پا گیا۔ اب بات یہ ہوئی کہ عام لوگوں کو جس طرح غسل دیا جاتا ہے کپڑے اتار کر، اسی طرح غسل دیا جائے یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے۔ تو بعض کہنے لگے کہ نہیں کپڑے اتارے جائیں، بعض کہنے لگے نہ اتارے جائیں۔ پھر ایک غیبی آواز آئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی پہرانے مبارک میں غسل دیا جائے جو آپ زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کپڑوں میں غسل دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ، یہ بھی یاد رکھ لیں، حضرت عباس، حضرت قسم بن عباس اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد تھے۔ حضرت عباس خود چچا تھے، حضرت علی آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اور حضرت فضل اور حضرت قسم یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے۔
ان چاروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے کر ہم فارغ ہوئے تو آپ کی پلکوں پر اور آپ کی ناف مبارک پر پانی کے کچھ قطرات باقی رہ گئے تھے۔ میں نے ان پانی کو اپنی زبان سے چاٹ کر پی لیا، جس کا فائدہ میں آج تک یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری یادداشت میں بھی قوت پیدا ہو گئی ہے اور میرے علم میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ پھر اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا معاملہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے پڑھی گئی۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ویسی ہی پڑھی گئی جیسے عام لوگوں کی پڑھی جاتی ہے۔ جب تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے بیعت نہیں کی تھی، اس وقت تک لوگ آتے رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر چونکہ آپ کے ولی تھے، ولی شرع، کیونکہ بادشاہ اسلام ولی شرع ہوا کرتا ہے، اس لیے سب سے آخر میں آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور پڑھائی، اور اس کے بعد پھر کسی نے نہیں پڑھی۔ تو ایک طریقہ تو علماء نے یہ لکھا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عام انداز میں نہیں پڑھی گئی، بلکہ خصوصی انداز میں پڑھی گئی، جس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میرے غسل و کفن سے فارغ ہو جاؤ تو میری نعش مبارک کو اپنی جگہ پر رکھ دینا، سب سے پہلے حضرت جبرائیل آئیں گے اور وہ مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجیں گے، اس کے بعد حضرت میکائیل آئیں گے، پھر حضرت اسرافیل آئیں گے، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام 1,00,000 فرشتوں کے ساتھ مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجیں گے۔ تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث پاک سے بھی یہ طریقہ ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا معاملہ عام طور پر نہیں تھا کہ جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں، بلکہ یہ تھا کہ ایک جماعت آتی، وہ آقا علیہ السلام پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتی، دوسری جماعت آتی پھر وہ پیش کرتی، تیسری جماعت آتی پھر وہ پیش کرتی، کیونکہ جگہ کم تھی، افراد زیادہ تھے، پہلے مردوں نے صلاۃ و سلام پیش کیا، پھر عورتوں نے پیش کیا، اور پھر بچوں نے پیش کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو اب اختلاف ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کیسے بنایا جائے اور ان کو کہاں دفنایا جائے۔ بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ ان کو بیت المقدس میں دفنانا چاہیے، جہاں آج مسجد اقصی ہے، اس لیے کہ بیت المقدس ہی میں بہت سے انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہیں دفنانا چاہیے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، ان کو مسجد نبوی شریف میں دفنانا چاہیے۔ بعض نے یہ کہا کہ جنت البقیع جو مسلمانوں کا قبرستان ہے اس میں دفنانا چاہیے۔ اس اختلاف کو بھی حضرت صدیق اکبر نے دور کیا اور فرمایا کہ میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ اللہ کی نگاہ پاک میں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوتی جس جگہ پر اس کے رسول کا وصال ہوا ہوتا ہے، لہذا فرمایا کہ رسول اللہ کا جہاں وصال ہوا وہیں پر آپ کو دفنا دیا جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوا تھا، تو یہ بات طے ہو گئی کہ اب یہیں دفنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اب اختلاف ہوا کہ قبر کیسے کھودی جائے، کیونکہ مدینہ منورہ میں دو قسم کی قبر کھودنے والے لوگ تھے۔ ایک تو بغلی قبر کہتے ہیں کہ قبر کو پہلے کھود دیا جائے، پھر قبلہ کی دیوار میں، کیونکہ قبر اتر دکھن کھودی جاتی ہے، تو قبلہ کی دیوار میں شگاف کر کے پھر میت کو اندر لٹایا جاتا ہے، یعنی پہلے قبر کھود دی گئی اور پھر قبلہ کی طرف جو دیوار ہوتی ہے اس میں شگاف بنا کر، جس کو لحد کہا جاتا ہے، ایک ایسی قبر کھودنے والے تھے جن کا نام حضرت ابو طلحہ انصاری تھے۔ اور ایک سیدھی قبر جو ہمارے یہاں کھودی جاتی ہے جس کو شق کہتے ہیں،
اور یہ قبر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھودا کرتے تھے۔ صحابہ میں اختلاف ہوا کہ اللہ کے محبوب کے لیے کون سی قبر کو کھدایا جائے۔ الغرض حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ساتھیوں کو بلانے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ ان میں سے جو پہلے آ جائے گا وہی قبر رسول اللہ کی کھودی جائے گی۔ غرض کی حضرت عباس نے ان کے جانے کے بعد دعا کی کہ اللہ اپنے محبوب کے لیے وہی معاملہ اختیار فرما جو تجھے پسند ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری پہلے آ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر کھودی گئی، یعنی لحد مبارک آپ کا بنایا گیا کہ قبلہ کی دیوار میں شگاف کر کے وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنی کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی قبر میں حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس اور حضرت قطب بن عباس اترے اور انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو قبر شریف میں اتارا۔ حضرت قطب بن عباس کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو قبر مبارک سے نکلا وہ میں تھا۔ جب میں نے آخری مرتبہ چاہا کہ نکلتے نکلتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی زیارت کروں، میں نے آپ کے چہرے مبارکہ سے چادر کو ہٹایا تو دیکھا کہ آپ کے لبہائے مبارک جنبش کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی، رب امتی امتی، اے رب میری امت کے معاملے کو میرے حوالے کر دینا۔ قربان جائیے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ نبی جو پیدائش کے وقت بھی سجدہ ریز ہو کر امی امت کو یاد کرے، وہ نبی جو اللہ کی بارگاہ میں خاص مہمان ہو اس وقت بھی اپنی امت کو نہ بھولے، اور وہ نبی جو اس دنیا سے جاتے وقت بھی اپنی امت کو نہ بھولے، اس نبی کا کیا مقام ہوگا اور اس نبی کی اپنی امت سے کیا محبت ہوگی، اس کا اندازہ تو نیکوکار لوگ ہی لگا سکتے ہیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ایسی محبت تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج کو کبھی بھی امت کی فکر میں پوری رات آرام سے سوتے ہوئے نہ دیکھا۔ آرام کرتے رہتے اور امت کی یاد آ جاتی تو کھڑے ہو جاتے، وضو بناتے، نماز پڑھتے، سجدے میں سر رکھ دیتے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی گناہوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے۔ اور فرماتی کہ کبھی مدینہ منورہ میں تاریکی چھا جاتی، آندھی یا طوفان ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے، کبھی دروازے پر جاتے اور کبھی اپنی بیٹھک پر بیٹھتے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا میری امت کو ہلاک نہ کرنا، میری امت پر عذاب کو نہ بھیجنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر امت کی فکر کیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں غور کریں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے محبت کا معاملہ تھا، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے وقت کیا کبھی یہ سوچتے ہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اس گناہ سے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی؟ انہوں نے میری گناہ کی مغفرت کے لیے شب بیداریاں کی ہیں، انہوں نے میرے گناہ کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ لیا ہے۔ کیا کوئی بدنگاہی کرتے وقت یہ سوچتا ہے؟ کیا کوئی حرام کمائی کرتے وقت یہ سوچتا ہے؟ کیا کوئی نماز کو قضا کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو آقا ہمیشہ ہماری فکر میں بے قرار رہا کرتے تھے، آج میں نماز نہ پڑھ کر ان کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں؟ کیا کوئی بدنگاہی کرنے والا، کیا کوئی سود پر لین دین کرنے والا دنیا کی ذرا سی ترقی اور پیسوں اور کاروبار کے اضافے کے لیے لون پر پیسہ لے کر کاروبار کو بڑھانے کے لیے کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کتنی گریہ وساری کی ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا صرف ایک محبت
کا تقاضا ہے. ہم صرف ایک محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں محبت کے تقاضے کو ہم پورا نہیں کرتے. ایک سچا مسلمان اور سچا عاشق رسول وہ ہے کہ جب بھی وہ گناہ کے قریب جائے اسے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جائے اور وہ اس گناہوں سے دور ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہو گیا، اب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا معاملہ تھا کہ وہ کسے اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کریں. حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اس بات کو ظاہر تو کر دیا تھا، لیکن ایسے حالات میں عقل کو قابو میں رکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ میں خود خلیفہ ہوں تو یہ بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے. اس لیے ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہی ہوا تھا اور تجہیز و تدفین اور تکفین کا معاملہ بھی پورا نہ ہوا تھا کہ صحابہ کرام حضرت سعد بن عبادہ کے گھر پر جمع تھے. اور حضرت سعد بن عبادہ یہ ان صحابیوں میں سے ہے جو پہلے سے مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، جن کو انصاری صحابہ کہا جاتا ہے. دیکھیے صحابہ کرام کی دو جماعتیں ہیں، ایک مہاجر صحابہ اور ایک انصار صحابہ. مہاجر ان صحابہ کو کہا کرتے تھے جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، اور انصار وہ صحابہ تھے جو پہلے سے مدینہ منورہ ہی کے رہنے والے تھے. تو حضرت سعد بن عبادہ یہ بھی انصاری صحابی تھے. تمام انصاری صحابہ حضرت سعد بن عبادہ کے گھر پر جمع ہو گئے تاکہ کسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ حضرت سعد بن عبادہ کے گھر پر جمع ہے تاکہ کسی کو خلیفہ بنائے، تو حضرت صدیق اکبر اپنے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت کو لے کر حضرت سعد بن عبادہ کے گھر پر پہنچے اور لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے. اتنے میں ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے لوگو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کے لیے کہیں کسی کو بھیجتے اور کوئی کسی کام پر کسی کو حاکم بناتے تو ایک انصار میں سے بناتے اور ایک مہاجر میں سے بناتے. لہذا رسول اللہ کا نائب اور خلیفہ ایک انصار میں سے ہونا چاہیے اور ایک مہاجر میں سے ہونا چاہیے. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی قسم کی تقریر کی اور یہی کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ایک انصار میں سے ہونا چاہیے اور ایک مہاجر میں سے ہونا چاہیے. جب چند لوگ اپنی تقریر کر کے بیٹھ گئے تو حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. وہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا اللہ کی حمد و صلات کے بعد کہ اے لوگو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے، وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں آئے تھے اور ہم ان کے انصار و مددگار تھے. لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا نائب اور خلیفہ بھی مہاجرین ہی میں سے ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے ہم رسول اللہ کی مدد کرتے تھے ہم ان کے خلیفہ کی بھی مدد کریں گے. چنانچہ حضرت زید بن ثابت نے یہ کہہ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیش قدمی کی اور ان کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. جب حضرت فاروق اعظم نے یہ دیکھا تو وہ بھی آگے بڑھے اور انہوں نے بھی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اس کے بعد جتنے بھی وہاں صحابہ موجود تھے ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ حضرت صدیق اکبر کو مان لیا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ صحابی کوئی معمولی شخصیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ صحابی
اسلامی دنیا کے اندر اس مرتبے کا حامل ہے کہ اس مرتبے پر بڑے سے بڑا غوث اور قطب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. صحابی اس اللہ کے ولی کو کہتے ہیں. تو اگر صحابہ نے کسی پر اتفاق کر لیا اور با اتفاق رائے کسی کو اپنا حاکم اور خلیفہ چن لیا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب دیکھیے یہ تو تھا صحابہ کا اتفاق، لیکن اہل بیت کا کیا اس پر اتفاق تھا یا نہیں؟ بعض لوگ یہی سے گمراہ کرتے ہیں کہ تمام صحابہ نے ایک طرفی بھر لی تھی اور سب ایک طرف ہو گئے تھے، اس لیے حضرت علی ڈر گئے. معاذ اللہ رب العالمین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شیر خدا کا لقب ملا وہ کبھی ڈر سکتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے، شیعہ فرقے کے اندر ایک چیز ہے تقیہ بازی. تقیہ بازی مطلب اگر کوئی خوف کا معاملہ ہو تو حق بات کو کہنے سے بچ جانا، یہ ان کے نزدیک عبادت ہے. جبکہ حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا یہ ایمان کی اصل نشانی اور علامت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جو حق بات کہنے والا ہوتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہنے والا ہوتا ہے وہ کیا اسلام کے خلاف کام کرتا ہے؟ لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ اگر حضرت علی کی ہم بہادری کو ثابت یہاں پر کریں گے تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہادر تھے تو خلافت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ اگر خلافت آپ کا حق تھا اور رسول اللہ نے آپ سے یہ بتا دیا تھا کہ تم خلیفہ ہو، تو انہوں نے اپنا عقیدہ ہی چینج کر لیا اور امت کے درمیان یہ بات پھیلانے کی کوشش کی کہ تقیہ یعنی خوف کو ظاہر کرنا، جبکہ سب لوگ ایک طرف ہو جائے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس کو انہوں نے عبادت قرار دے دیا تاکہ اگر حضرت علی کا خوف ظاہر بھی کیا جائے تو یہ ان کی شان کی ہتک نہ ہو، بے عزتی نہ ہو، بلکہ وہاں وہ یہی ظاہر کرے کہ ہاں حضرت علی نے عبادت کا بہت بڑا مقام حاصل کیا. لیکن یہ صرف ان کا بنایا ہوا عقیدہ ہے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جو حق بات کو کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اور یہ دین کا معاملہ تھا، یہ دنیا کا معاملہ نہیں تھا کہ جس معاملے میں آدمی لیٹ گو کرتا ہے کہ چلو رہنے دو. دین کا معاملہ جب ہوتا ہے تو جو دین کا امین ہوتا ہے وہ کبھی بھی دین کے اندر خیانت کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک مسجد کا امام بھی اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو بڑے سے بڑے سیٹ کو وہ اس کے خلاف بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ کیا وہ چپ رہتا ہے؟ نہیں رہتا. تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شریعت کے خلاف ہوتی، قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی تو اتنے بڑے معاملے کو دیکھ کر آپ چپ رہتے؟ آپ بالکل چپ نہ رہتے اور علل اعلان اس بات کا دعویٰ کرتے. لیکن معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ جب حضرت صدیق اکبر کی ہاتھ پر وہاں موجود تمام صحابہ نے بیعت کر لی اور حضرت صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ مان لیا تو حضرت صدیق اکبر منبر پر تشریف لائے اور مجمع پر ایک نگاہ دوڑائی. پھر پوچھا کہ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کا بھی یہاں موجود ہونا ضروری تھا. آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ زبیر بن عوام کو بلا کر لاؤ. حضرت زبیر بن عوام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے، آپ کی پھوپھی ذات بھائی تھے. چنانچہ حضرت زبیر بن عوام کو بلایا گیا تو آپ نے حضرت زبیر بن عوام سے پوچھا کہ اے رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا ہے اور میں تم سے یہ امید نہیں رکھتا ہوں کہ تم دین کے معاملے میں کوئی فتنہ پروری چاہو گے. حضرت زبیر بن عوام کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، آپ بالکل بے فکر رہیے، جس بات پر سارے مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں بھی اسی پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ حضرت زبیر بن عوام ہے. حضرت صدیق اکبر نے پھر ایک نظر دوڑائی تو مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نہیں تھے. فرمایا کہ جاؤ حضرت علی کو بلا لاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے.
حضرت علی سے بھی حضرت صدیق اکبر نے وہی بات کہی جو حضرت زبیر بن عوام سے کہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب آپ غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں کہ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر خود مولائے کائنات، خود ان کے شہزادگان حضرت امام حسن اور حسین بیعت کر لے، تو پھر بعد میں اگر کوئی یہ کہے کہ ان سے ان کا حق چھین لیا گیا تھا، یہ اسلام کے اندر ایک نئی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم یہ جو بھی بات پیش کر رہے ہیں، وقت اتنا نہیں کہ حوالوں کو بیان کیا جائے، لیکن ایک ایک بات احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن اس کے خلاف جتنی بھی باتیں پیش کی جاتی ہے، شیعہ جماعت یا شیعہ جماعت کے پروردہ لوگ جتنی یہ باتیں کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہ تو حدیث میں ملتا ہے نہ قرآن میں ملتا ہے، بلکہ یہ صرف ان کے علماء کے بنائے ہوئے قواعد اور کچھ باتیں ہیں جن کو یہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی اس پر کوئی حدیث لے کر آئیں تو یہ حدیث بھی پیش نہیں کر پائیں گے، جبکہ کئی قرآن کی آیتیں اور کئی احادیث مبارکہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر دلالت کرتی ہے۔ آئیے ان میں سے صرف ایک ہی آیت کریمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر قرآن کی یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یعنی اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، یعنی اے ایمان والو اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ تو ان قریب اللہ تعالی ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ ان کا پیارا ہوگا۔ یعنی ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے بات، اگر تم ایمان سے پھر جاؤ، تم اپنے دین سے پھر جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تم سے بہتر لوگوں کو اپنے دین کے لیے لے آئے گا، جن سے اللہ بھی محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ وہ لوگ مسلمانوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں وہ لوگ جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ علماء فرماتے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد جب آقا علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، یعنی بعض عربی قبیلے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ اس وقت ایمان لے آئے تھے، لیکن انہوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا اور مرتد ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا۔ تو سب لوگ اس زمانے میں یہی کہا کرتے تھے کہ آیت کریمہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اور یہ کون لوگ کہا کرتے تھے؟ ہم اور آپ جیسے لوگ نہیں، بلکہ صحابہ کی جماعت اور اہل بیت کی جماعت کہا کرتی تھی۔ وہ یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو ان کافروں سے جہاد کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے دین سے پھرنے والوں سے جہاد کیا اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی اعتبار نہ کیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ تو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو لایا؟ حضرت صدیق اکبر کو لایا۔ تو پتا چلا کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت یہ اللہ عز و جل کی نگاہ پاک میں سب سے اول تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوپر نازل ہونے والے قرآن میں پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس خلافت کے لائق تھے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کے زمانے میں صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ہم میں سب سے زیادہ افضل ہم صدیق اکبر کو مانا کرتے تھے، اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم کو مانا کرتے تھے، اور جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے
تو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی جگہ کو چھوڑ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اب آپ خود غور کر لیں کہ جن کا مقام اور جن کا مرتبہ خود رسول اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند و بالا ہو کہ رسول اللہ کے صحابہ رسول اللہ کے سامنے جن کی عزت کرتے ہوں، کیا وہ خلیفہ اول ہونے کا مستحق نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا۔ اس لیے تمام اہل سنت و جماعت کا صحابہ سے لے کر آج تک یہ اتفاق ہے کہ تمام نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آج سے نہیں، آپ خطبہ تو آپ کے دادا نے بھی سنا ہوگا، پر داداؤں نے بھی سنا ہوگا، بلکہ جب سے ہم ایمان لائے اور جب سے یہ خطبہ جاری ہوا ہے، اس میں خطیب ہر جمعہ کو یہ اعلان کرتا ہے، خصوصاً علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین علی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اعلان ہر سنی مسجد سے ہوتا ہے کہ تمام بشر میں انبیاء کے بعد تحقیق کے ساتھ جن کی فضیلت ثابت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اور اس بات کو ایسا نہیں کہ مولائے کائنات نہیں مانتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود مولائے کائنات بھی اس بات کو مانا کرتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ جیسا کہ حضرت محمد بن حنفیہ امام بخاری اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ ہم بخاری اور مسلم کو قرآن کے بعد حدیث میں سب سے بڑھ کر کتاب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہ ہماری اصل یہ قصے کہانی نہیں ہے، ہماری اصل دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ ہم قصے کہانی پر اپنا اعتماد نہیں رکھتے، ہم قرآن و حدیث پر اپنے دین کی بنیاد رکھتے ہیں، اور ہمارے دین کی بنیاد قرآن پر ہے، ہمارے دین کی بنیاد حدیث پر ہے، اور اسی حدیث سے ہم حوالے پیش کرتے ہیں۔ امام بخاری روایت نقل کرتے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ، یہ حضرت محمد بن حنفیہ کون ہے؟ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی مولائے کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ کی دوسری زوجہ محترمہ سے، حضرت خاتون جنت سے یہ نہیں ہے، یہ دوسری زوجہ محترمہ سے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ کس سے پوچھا؟ حضرت علی سے پوچھا کہ سب سے افضل رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ قالا ابو بکرن، فرمایا حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں۔ حضرت علی کا خود یہ عقیدہ تھا، خود یہ اعتقاد تھا، وہ اپنے آپ کو صدیق اکبر سے بڑھ کر نہیں مانا کرتے تھے۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا کہ پھر ان کے بعد کون ہے؟ اس بات کو حضرت محمد بن حنفیہ خود حضرت علی سے ہی ثابت کروانا چاہتے تھے، تو حضرت علی نے جواب دیا ثم عمر، پھر حضرت عمر ان سے افضل، ان کے بعد ہے، پھر سب سے افضل حضرت عمر ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ پھر میں ڈرا، خشیتو ان یقول عثمانو، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ اب اگر پوچھوں گا تو کہیں یہ حضرت عثمان کا نہ کہہ دیں کہ ان کے بعد حضرت عثمان کا مرتبہ ہے، تو میں ڈرا کہ اب اس کے بعد آپ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے پوچھا نہیں کہ حضرت عمر کے بعد کون ہیں، بلکہ میں نے ڈائریکٹ کہا کہ اس کے بعد تو سب سے افضل آپ ہیں، اس کے بعد تو سب سے افضل آپ ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، اے محمد بن حنفیہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ حضرت علی کا یہ انکسار تھا، یہ عاجزی تھی کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے مرتبے کی بلندی کو بیان نہیں کرنا چاہتے تھے، ورنہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی اور پھر ان کے بعد حضرت مولائے کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کی ترتیب ہے، اور اس ترتیب سے نہ تو کسی صحابہ کو اختلاف تھا، نہ اہل بیت کو اختلاف تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کیسے تسلیم کر لیا، جبکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
چچا زاد بھائی ہیں، ان کے چہیتے داماد ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کو یہ خلافت ملتی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ جس ذات کو خود رسول اللہ نے آگے بڑھایا ہو، فَمَنِ الَّذِي يُؤَخِّرُكَ، تو کون ہے وہ جو ان کو مؤخر کر دے، کہ جس کو رسول اللہ نے آگے بڑھا دیا. اور حضرت علی کی مراد یہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں حضرت ابوبکر صدیق کو آگے بڑھایا تھا نماز کے لیے، جیسا کہ آپ نے جو ہے کل کی تقریر میں سماعت کیا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ ابوبکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو آپ نے اسی بات کو فرمایا کہ جس کو رسول اللہ نے آگے بڑھایا ہو، فَمَنِ الَّذِي يُؤَخِّرُ، کہا تو کون ہے وہ جو آپ کو پیچھے کر دے. لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا بلند ہونے کا اعتقاد خود حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رکھا کرتے تھے. اور اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں پیارے اسلامی بھائیوں. یہاں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جسے جو ایک حدیث میں یا علماء اہل سنت نے بیان نہ کیا ہو. یہ تو ہماری اور آپ کی تکلیف ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین سے بہت دور کر لیا ہے. اس لیے ہر کوئی ہمیں جب آ کر بتاتا ہے کہ دین ایسا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں دین ایسا ہے. کسی نے بتا دیا کہ صدیق اکبر نے جو ہے اہل بیت پر ظلم کیا تھا، ہم نے مان لیا کہ ہاں ظلم کیا تھا. وہ کوئی بھی تاریخ عربی عبارت میں آپ کو لا کے بتا دے گا، آپ قرآن و حدیث سمجھ کر اس کو مان لیتے ہو، حالانکہ ایسا معاملہ نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. آئیے ایک بہت بڑا تانا جو حضرت صدیق اکبر پر لگایا جاتا ہے، الزام، اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے سارے مسلمانوں کی باغ دوڑ کو سنبھالا. اور دیکھیے جب خلیفہ کوئی ہوتا ہے تو یہ سمجھیے کہ اسلامی حکومت کا وہ تنہا بادشاہ ہے. مسلمانوں کی اکثریت رائے کے ذریعے اسے خلیفہ بنایا جاتا ہے، لیکن وہ وہی کام کرے گا جو شریعت اسے حکم دے گی. شریعت کے خلاف وہ ایک بال کے برابر بھی ہٹ نہیں سکتا ہے. اور امت مسلمہ کو اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا جب تک کہ وہ شریعت کا پابند رہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دینی امور کو سنبھالا، اور جب تمام دینی اور دنیاوی امور کو سنبھالا تو جو وقف کی جائیدادیں تھیں، جیسے اس زمانے میں وقف ہوا کرتا تھا، لوگ اپنی جائیدادیں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، وہ سب حضرت صدیق اکبر ان کے متولی ہو گئے تھے. اس لیے کہ بادشاہ اسلام تمام وقف کی جائیداد کا متولی ہوا کرتا ہے. اگر جو ہے کہیں اسلامی حکومت ہو تو وہاں مسجد کا بھی اصل متولی بادشاہ اسلام ہوگا. یہ تو اب اسلامی حکومت نہ رہی، اس لیے مسجد کا متولی کسی کو بھی بنا دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ متولی کا معنی ہی جانتا نہ ہو، اس کو بھی متولی بنا دیا جاتا ہے. شریعت کے شین سے واقف نہ ہو، اس کو بھی متولی بنا دیا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں متولی ہونے کا حق اگر اسلامی حکومت ہو تو بادشاہ اسلام کو ہوا کرتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اسلامی اوقاف تھے ان کے متولی آپ ہو گئے تھے، اور یہ ساری جائیدادیں آپ کی تولیت میں تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں آپ نے جنگ خیبر کا نام تو سنا ہوگا کہ خیبر فتح ہوئی تھی، اور خیبر کے علاقے میں جتنے بھی زمین جائیداد تھی ان سب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا. اور وہ زمین جائیداد بالکل زرخیز تھی، یعنی ان کے اندر بڑے بڑے کھجور کے باغات تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے جو ہے والی تھے. اسی میں ایک باغ فدق تھا، ایک باغ فدق تھا، فدق مقام کا نام ہے. اسی میں ایک باغ تھا، اس باغ کی جو آمدنی تھی وہ آمدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج پر اور اپنی اہل بیت پر خرچ کیا کرتے تھے، اور اپنے رشتہ داروں کو اس میں سے دیا کرتے تھے. اس کی جو بھی آمدنی ہوتی، ہر سال اس کے اندر جو بھی آمدنی ہوتی، آقا علیہ السلام اپنی اہل بیت کو دیتے، اپنی بیویوں کو دیتے، اور اپنے رشتہ داروں کو اس میں سے دیا کرتے تھے. کس میں سے؟ اس باغ فدق کی آمدنی میں سے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا
تو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ابو بکر میرے بابا جان کا وہ باغ فدق آپ مجھے دے دیں اور ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس پر جو ہیں اپنی وراثت کا حق جما سکے. حضرت فاطمہ الزہرا نے اس باغ کو مانگا تھا، یہ حدیثوں سے ثابت ہے. لیکن اب یہاں پر شیعہ روایت جو انہوں نے گھٹا بڑھا کر بیان کر دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت خاتون جنت آئی اور انہوں نے اپنا حق مانگا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا لا نورثو، کہ انبیاء کرام فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام کی جماعت کسی کو وارث نہیں چھوڑتے اپنے مال کا، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ روایت ان کو سنائی تو حضرت خاتون جنت نے کہا واہ ابو قحافہ کے بیٹے، تو اپنے باپ کی وراثت لے اور میں فاطمہ اپنے باپ کی وراثت سے محروم رہوں. پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت بہت غضبناک ہو گئی اور وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کو بددعائیں دے کر اپنے گھر میں چلی گئی اور وصیت کی کہ حضرت ابوبکر صدیق اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں بھی شرکت نہ کرے. اس لیے حضرت علی نے راتوں رات جب ان کا وصال ہوا تو راتوں رات ان کو دفنا دیا. معاذ اللہ رب العالمین. یہ شیعہ روایت حضرت ابوبکر صدیق پر الزام تراشی کے لیے پیش کی جاتی ہے اور آج سادات کرام کو انہی روایتوں کو سنا سنا کر گمراہ کیا جا رہا ہے. وہ سادات جو علم دین سے دور ہیں ان کو یہی روایتیں سنا سنا کر گمراہ کیا جاتا ہے. اب نہ وہ تو عربی جانتے ہیں نہ انہوں نے احادیث کی قسمیں پڑھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی محبت اور عقیدت میں دعویٰ کر کے اس طرح کی باتیں سنائے گا تو خاندان کی بات کون نہیں سنتا، ہر ایک سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. جبکہ بات یہ نہیں تھی. امام بخاری کی زبان میں آپ کو وہ حدیث پاک سناؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت خاتون جنت اپنے والد کے چچا حضرت عباس کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق کے بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی کہ وہ باغ فدق آپ ہمیں عطا کر دیں اس لیے کہ ہم اس کے وارث ہیں. فقال لہما ابو بکر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے فرمایا، کیا فرمایا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورثو. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت کسی کو وارث نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کی وراثت علم ہوا کرتا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارثین ہوتے ہیں. نبی کی وراثت مال و دولت نہیں بلکہ نبی کی وراثت علم دین ہوا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں آواز لگائی کہ اے لوگو تم دنیا داری میں مشغول ہو اور ادھر رسول اللہ وراثت تقسیم کر رہے ہیں. تو تمام لوگ دوڑے کہ چلو وراثت میں ہم کو بھی حصہ مل جائے گا. لیکن وہاں جا کر دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا علم لوگوں کو بانٹ رہے تھے. جب ان لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم نے تو یہ کہا تھا کہ رسول اللہ وراثت تقسیم کر رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ نبی کی وراثت علم دین ہی ہوا کرتا ہے، مال و دولت نبی کی وراثت نہیں ہوتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابوبکر نے ان کو سنائی اور فرمایا کہ لا نورثو، میں نے سنا رسول اللہ کو فرماتے ہوئے کہ ہم کسی کو وارث نہیں کرتے. ما ترکناہ صدقۃ، ہم جس کو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. یعنی اگر نبی کی ملکیت میں کوئی چیز باقی بھی رہ جائے تو وہ صدقہ ہو جایا کرتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی. انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا المال، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اس مال سے کھا سکتی ہے لیکن اس مال کا مالک نہیں ہو سکتی، اس مال کا مالک نہیں ہو سکتی. پھر حضرت صدیق اکبر نے کہا واللہ لا ادعو امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر نے کہا قسم خدا کی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا جس کام کو میں نے میرے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قانون کہ باغ فدق جو تھا وہ آپ کی ملکیت نہیں تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ملکیت میں کوئی بھی مال نہیں رکھا کرتے تھے, بلکہ وہ ساری ملکیت آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے. آپ نے کل کی تقریر میں سماعت کیا کہ انتقال کے وقت 7 اشرفیہ تھی. ارشاد فرمایا عائشہ ان 7 اشرفیوں کو تقسیم کر دو, صدقہ کر دو, اس لیے کہ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کی ملکیت میں مال باقی ہو اور وہ اسی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال جمع ہی نہیں کیا, اور جب مال جمع ہی نہیں کیا تو پھر وراثت کا سوال ہی کہاں پیدا ہوا؟ وراثت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا. بلکہ اللہ کے محبوب کے پاس جب بھی مال آتا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خیبر کے علاقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 5 اونٹ مال لے کر آئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 اونٹوں سے پہلے اہل حق کو تقسیم کیا, پھر حضرت بلال سے کہا کہ ان کو صدقہ کر دو. حضرت بلال نے ان کو صدقہ کیا. جب رات ہو گئی, عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے, تو حضرت بلال سے پوچھا کیا مال کچھ باقی ہے کہ سب صدقہ کر دیا؟ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ کچھ مال باقی رہ گیا ہے. اللہ کے محبوب نے کہا کہ اس کو بھی صدقہ کر دو. کہا اب کوئی لینے والا ہی نہیں ہے, کوئی لینے والا ہی نہیں ہے جس کو دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے گھر پر نہیں گئے, بلکہ مسجد ہی میں موجود رہے. جب دوسرا دن ہوا, حضرت بلال کو بلایا اور حکم دیا کہ اس مال کو صدقہ کر دو. حضرت بلال پورے دن اس مال کو صدقہ کرتے رہے. جب رات ہوئی, حضرت بلال سے پوچھا کیا اب مال باقی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اب کچھ باقی نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ دنیا کا مال اس کی ملکیت میں ہو اور وہ اپنے گھر پر آرام سے بیٹھا رہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مال چھوڑا ہی نہیں تھا جس کی وراثت کا سوال پیدا ہوتا, اور اگر چھوڑتے بھی تو وہ صدقہ ہو جاتا, جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکناہ صدقۃ, جس کو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. یہ ہے بخاری کی صحیح روایت, یہ بخاری کی صحیح روایت جس کو تمام محدثین بیان کرتے ہیں. اب آپ ایک طرف شیعہ کی روایت کو رکھیے, ایک طرف یہ روایت رکھیے, پھر بھلا آپ خود غور کریں, پھر غور کریں آپ کہ اگر بھئی ہم اور آپ وہ ہیں, کتنے گناہگار ہیں, ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں, لیکن کوئی بھی مسلمان جس کے سامنے اللہ کے رسول کی کوئی بات بیان کر دی جائے, جس کے سامنے جیسے ہم کسی بات پر اڑے ہوئے ہوں اور ہمیں بتا دیا گیا کہ نہیں اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا ہے, تو ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ نہیں مان لیتے, کہ نہیں اگر میرے محبوب نے فرمایا ہے تو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس کے بعد بھی غضبناک ہو سکتی ہے جبکہ حضرت صدیق اکبر ان کو حدیث سنا رہے؟ حضرت صدیق اکبر کو ان تو حدیث سنائے اور وہ حضرت صدیق اکبر سے ناراض ہو کر گھر میں بیٹھ جائے اور ان کو بددعا دے؟ کیا معاذ اللہ حضرت خاتون جنت سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کیا جا سکتا. حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدتو نسائل کائنات ہے, تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں, اور وہ زہد و تقوی اور پرہیزگاری والی ہیں کہ جنہوں نے کبھی مال کی طرف توجہ ہی نہیں کی. یہ اور بات تھی کہ انہیں شریعت کے اس مسئلے کی اطلاع نہیں تھی, اس لیے انہوں نے وہ مطالبہ کیا, لیکن جب ان کو شریعت کا مسئلہ معلوم ہو گیا تو وہ اپنے گھر میں تشریف فرما رہی, پھر بعد میں کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا. اور دوسری بات بتاتا چلوں, چلیے باغ فدق جو تھا حضرت صدیق اکبر نے اگر مان لو ان کی بات کہ نہیں دیا ان کا حق, تو اس کے بعد وہ باغ فدق باقی رہا. حضرت عمر کی خلافت آئی, حضرت عثمان کی خلافت آئی, حضرت علی کی بھی خلافت آئی. تو اگر باغ فدق حضرت علی کو, حضرت خاتون جنت کو حضرت صدیق اکبر نے نہ دیا ہوتا, تو جب حضرت علی کی حکومت آئی, آپ کی خلافت آئی, تب تو آپ سارے والی ہو گئے تھے. اب متولی کون تھا؟ اب متولی تو حضرت علی تھے. اگر واقعی باغ فدق رسول اللہ کی وراثت ہوتا تو حضرت علی یہ کہتے کہ صدیق اکبر نے یہ باغ فدق
ہمیں نہیں دیا تھا، لہذا اب ہم اس باغ فدق پر قبضہ کریں گے. لیکن کوئی ایسی روایت نہیں بتا سکتے کہ حضرت علی نے اس باغ فدق کے معاملے کو لیا ہو، بلکہ یہ وہ صحابہ تھے اور یہ وہ اہل بیت تھے کہ جو اللہ اور رسول کے فرمان کے آگے اپنے سروں کو جھکا لیا کرتے تھے. یہ تو جھوٹے ڈھکوسلے کرنے والے، دین میں فتنہ پھیلانے والی جماعت جس کی بنیاد ہی سیاست پر رکھی گئی ہے، یہ جماعتیں صحابہ کرام سے متنفر کرنے کے لیے اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کر کے، امام حسین کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اہل سنت و جماعت کے اندر تفرقہ بازی کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور ایسے لوگ یہ عوام کے درمیان ہی گھومتے رہتے ہیں، علماء کے سامنے نہیں آتے، علم والے کے سامنے نہیں آتے. یہ عوام کو ساری باتیں بتائیں گے لیکن علماء سے کہیں گے کہ ہم تو ان کی بات نہیں مانتے ہیں، ہم تو اپنے باپ داداؤں کی بات مانتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. پیارے اسلامی بھائیوں، ان باتوں کو اب ہمیں اپنے ذہن میں موجود رکھنا اور اپنی اولاد کو بتانا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہو گیا ہے. ورنہ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے، پہلے تبلیغیت سنیت پر حملہ کر رہی تھی اور شیعت اپنی جگہ پر خاموش تھی، لیکن اب شیعت قبضہ کرنے میں لگی ہوئی ہے اور وہ اپنے عقائد و نظریات کو پھیلا رہی ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ آج کے اس ماحول میں ہم اپنے گھر والوں کو ان عقائد سے واقف کرائیں، انہیں بتائیں کہ حقیقت خلفاء راشدین کی کیا تھی. کوئی بھی خلیفہ جبری خلیفہ نہیں بنا تھا، بلکہ اسے اللہ و رسول نے خلیفہ بنایا تھا. کیونکہ مسلمان کی جماعت جس کام کو اچھا سمجھتی ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوا کرتا ہے. حدیث پاک ہے ما راہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوا کرتا ہے. تو جب حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو تمام صحابہ نے اچھا سمجھا تو وہ خلافت اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. اور اگر کوئی ایک بھی اختلاف کرتا، جبکہ اختلاف ہوا ہی نہیں ہے، صحابہ میں تو کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں ہے، آپ کی خلافت پر اجماع ہے، حضرت عمر کی خلافت پر اجماع صحابہ ہے، ان کی خلافت پر کسی کا اختلاف ہی نہیں ہوا ہے. یہ تو بعد میں حضرت مولائے کائنات کے زمانے میں کچھ ایسے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے روایتوں کو غلط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے اسلام میں خرابی کو پیش کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں مرتے دم تک اس فرقے کی خباثت اور نجاست سے پاک و صاف فرمائے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم. کھڑے ہو کر صلاۃ